السلام علیکم۔ 4 جولائی اور 14 اگست، دا انفولڈ پیرللز، دا انٹولڈ پیرللز۔ قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ ہم ان سچائیوں کو خود ایویڈنٹ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا ہوتے ہیں۔ 4 جولائی امریکہ کا یوم آزادی ہے، جب زندگی، آزادی اور خوشی کی تلاش کا عالمی منشور دنیا کو ملا۔ 4 جولائی 1776، وہ تاریخی دن جب دنیا نے پہلی بار آزادی کا ایک نیا دور دیکھا۔ امریکہ نے نہ صرف برطانیہ سے آزادی حاصل کی بلکہ پوری دنیا کے لیے جمہوریت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ اور پھر 171 سال بعد 14 اگست 1947 کو ہم نے اپنی آزادی کا سورج طلوع کیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں یوم آزادی محض تاریخ کے اوراق نہیں، یہ ہمارے حال اور مستقبل کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ دو تقریریں، دو ویژن، جن کے درمیان 171 سال کا فاصلہ، مگر ایک ہی انقلابی روح نے انہیں جوڑ رکھا ہے۔ میں عمران فیض ہوں، اور آج آپ عمران فیض آفیشیل کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم صرف یوم آزادی کا موازنہ نہیں کریں گے بلکہ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ آزادی کی اصل قیمت ہے کیا۔ ریولوشن کی پیدائشی تکالیف پر اگر غور کیا جائے تو امریکی بغاوت کوئی اچانک کھڑے ہونے والی تحریک نہیں تھی۔ یہ 13 کالونیز کے مالدار غلام مالکان کی ریئلائزنگ تھی کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پروفٹ کی کٹوتی کرتے ہوئے دیکھا۔ در حقیقت یہ ایک وطن پرست کی بھیس میں ایک کارپوریٹ تخریب کاری تھی۔ اب اس کا موازنہ ہم پاکستان کے جنم سے کریں گے، جہاں پنجاب کے دیہاتیوں نے، ان پڑھ کسانوں نے مسلم لیگ کے لیے فنڈنگ کی، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی عطیہ کر دی، جہاں خواتین نے اپنا زیور بیچ کر ایک جمہوری تحریک کو ایندھن فراہم کیا۔ کیا یہ ٹیکسیشن کے بارے میں نہیں تھا؟ wasn't this about the extension survival؟ المیہ یہ ہے کہ امریکی انقلابیوں نے یہ لکھا کہ all men are created equal، جبکہ خود غلام رکھتے تھے یہ لوگ۔ ہمارے بانیوں نے بھی مذہبی مساوات کا وعدہ کیا مگر مذہب کی بنیاد پر تقسیم کروائی۔ یہ کڑوا سچ ہے جو دونوں قوموں کے فنڈامنٹل ہسٹوریکل کنٹراڈکشنز میں آتا ہے، اور یہ وہ فلاز ہیں جو ان دونوں قوموں کو بے نقاب کرتا ہے۔ جبکہ امریکہ کے بانیوں نے تمام انسان برابر پیدا ہوتے ہیں کا پرچم بلند کیا اور خود اپنے گھروں میں سیاہ فام غلام رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو آج تک امریکی معاشرے کی روح کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اسی طرح پاکستانی کے بانیوں نے بھی ریلیجیس ٹالرنس، ایکویلٹی اگینسٹ ریلیجن اور پارٹیشن پر رکھی گئی ایک کنٹراڈکشن جو آج ہمارے سسٹم میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ دونوں ممالک کے فنڈامنٹلز اور فاسٹرنگ کنٹراڈکشنز جو آج تک ان کے لیے ریشل ٹینشنز اور ریلیجیس ایشوز جو ہیں، یہ ان کی اصل جڑ ہیں۔ امریکہ جہاں بلیک پیپل کے خلاف پولیس بروٹلی آج بھی سڑکوں پہ احتجاج کا باعث بنتا ہے، وہیں پاکستان میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم ہماری کلیکٹیو کانسائنس پر داغ ہیں۔ یہ ٹریجڈیز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ٹرو فریڈم اور ڈیموکریسی صرف تقاریر اور دستاویزات سے نہیں آتی، بلکہ یہ ان ڈیپ روٹڈ کنٹراڈکشنز کو اکنالج کرنے اور ان کو کنفرنٹ کرنے اور انہیں ریزالو کرنے کی کرج سے ملتی ہے۔ دیکھیں کہ کیسے ہر قوم اپنے جنم کو یادگار کرتی ہے۔ امریکی بچے روزانہ پرچم کے سامنے حلف اٹھاتے ہیں، اور ایک ایسی رسم ہے جو برین واشنگ کے قریب ترین ہے، اور ہمارے بچے وہ اپنے آئین کی تمہید میں موجود مقاصد کی قرارداد بھی نہیں سنا پاتے۔ امریکی انقلاب نے یونکی ڈوڈل کو جنم دیا اور مذاق اڑانے والا گانا جو کہ فتح کے ترانے میں تبدیل ہو گیا،
اور ہماری آزادی نے ہمیں جذبہ جنون دیا. مغلیہ عظمت رفتہ کی یاد میں ایک سوز ایک بنیادی فرق ظاہر کرتا ہے. امریکی مستقبل کا جشن مناتے ہیں اور ہم ماضی کی رومانیت کرتے ہیں. دونوں ممالک آزادی کے بعد ادر امپائرز کے ڈپینڈنٹ رہے. امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے فرانس سے پیسے لیے اور ہتھیار بھی لیے، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ ویتنام میں اسی فرانس کو دھوکہ دیا. اسی طرح ہم نے امریکہ سے کمیونزم کے خلاف جنگ میں مدد لی، مگر 9/11 کے بعد جب ہماری ضرورت ختم ہوئی تو ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا. یہ ٹریجڈی ہے. ہم نے غلامی کی زنجیریں تو توڑ دیں مگر اپنے فیصلوں میں خود مختار نہ بن سکے. ایک کلونیل ماسٹر سے آزادی اور دوسری کے دست نگر ہو گئے. یہ سبق ہے کہ حقیقی آزادی جب جھنڈے بدلنے سے نہیں بلکہ اپنی خارجہ پالیسی، اپنی معیشت اور دفاع میں خود انحصاری سے ملتی ہے. کلونیلزم کبھی ختم نہیں ہوا، صرف سرپرست بدلتے ہیں. آج امریکہ ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. پاکستان ہم نے اپنی جغرافیائی اہمیت کو ہتھیار بنا لیا ہے. بقا کی یہ دونوں حکمت عملیاں اب ایک ہی المیے کا شکار ہیں. دونوں میں سیلف ریلائنس کی تعمیر نہیں ہوتی. احتجاج نے بلیک لائیوز میٹر امریکہ کے غیر حل شدہ نسلی زخموں کو ظاہر کیا. ہمارا پشتون تحفظ موومنٹ اسی کو سامنے لے کے آیا. دونوں فریکچرز قسم کے فاؤنڈرز قومیں اپنے سے اب بھی لڑ رہی ہیں. کنٹراڈکشنز کے لیگیسی سلیوری رہی ہیں. امریکہ کے معاملے میں منورٹی رائٹ سے ہمیں ایک یہ ایگزسٹینشیل کویشچن ہے کہ کیا کوئی قوم کمپرومائز کی بنیاد پر وجود میں آئی کبھی اپنے فاؤنڈنگ آئیڈیاز کو پورا کر سکتی ہے، یا ہم سب بس ہمیشہ کے لیے ادھورے انقلاب ہیں. 2025 میں کچھ یوں ہے کہ امریکہ اپنی پولیٹیکل پولرائزیشن اور اکنامک انسرٹینٹی کے باوجود ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت میں دنیا کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا ہوا ہے، جبکہ پاکستان معاشی بدحالی، سیاسی انتشار اور سماجی تقسیم کی لپیٹ میں سروائیول موڈ میں ہے. امریکہ AI ریولوشن کی قیادت کر رہا ہے. ہم IMF کے پروگراموں میں الجھے ہوئے ہیں. وہ چاند پر اور مریخ پر اسپیس ریس لڑ رہے ہیں. ہم بجلی کے بلوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. مگر یاد رکھیں، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ قومیں اپنے ورسٹ کرائسس سے ہی گریٹسٹ کم بیک کرتی ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ قومی یکجہتی، وہ ویژنری لیڈرشپ ہے جو ہمیں اس موڑ سے نکال سکتی ہے. شاید آزادی کیلنڈر پر تاریخوں کا نام نہیں بلکہ ہمت کے روزانہ کے اعمال کا نام ہے. آئین کا نہیں بلکہ ضمیر کا نام ہے. شاید آزادی کیلنڈر پر تاریخوں کا نام نہیں ہے بلکہ ہمت کے روزانہ کے عمل کا نام ہے. آئین کا نہیں بلکہ ضمیر کا نام ہے. 4 جولائی اور 14 اگست اختتامی نکات نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہماری آن گوئنگ سٹرگلز کو دیکھتا ہے. تو دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. امریکہ کی ترقی ہمیں روشن راستہ دکھاتی ہے مگر ہماری منزل ان کا نکال بننا نہیں ہے. ہمیں اپنا پاکستانی ماڈل چاہیے جہاں ڈالرز کی طاقت نہیں، عوام کی طاقت ہو، جہاں IMF کا بندھن نہیں، خود مختاری ہو، خود انحصاری ہو، جہاں سیاست کی جنگ نہیں، قومی یکجہتی ہو. جس قوم نے 27 رمضان کو پاکستان حاصل کیا تھا وہ کسی بھی تاریخ میں اپنا مقدر بدل سکتی ہے. سو آئی لیو یو ود دس کہ ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ آج کیا کریں گے؟ آپ اپنے بانیوں کے ادھورے کاموں کو کیسے مکمل کریں گے؟ یہ عمران فیض تھا. ایک سخت سچ کے ساتھ آزادی دی نہیں جاتی، یاد رکھیے گا، بلکہ آزادی لی جاتی ہے اور بار بار لی جاتی ہے اور ہر دن آزادی لی جاتی ہے. تھینک یو.